کپتان نے اپنے اہم کھلاڑی مراد سعید کو اہم ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایک بار پھر مراد سعید کو میدان میں اتاریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز میڈم مکھیہ منتری جی کو اڈیالہ جیل کی رپورٹ پیش ہوئی ہے اور وہ رپورٹ دیکھ کر وہ کافی آگ بگولا ہوئی ہے اور اس پر نیا حکم نامہ بھی جاری کیا ہے. اس پر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک بار پھر بھاری ذمہ داری, سب کی نظریں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کیوں لگ گئی ہے, ویلاگ میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, مجھے زبیر علی خان کہتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل کا جو بٹن ہے وہ بھی ضرور کلک کر دیں. آج کے ویلاگ میں ہم کچھ اہم ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے کچھ ایکسکلوزیو انفارمیشن جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور اس ایکسکلوزیو انفارمیشن کے بعد آپ کو ملکی جو معاملات ہیں اس کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ویلاگز میں جو ہے وہ منجن نہ بھیجا جائے, چورن نہ بھیجا جائے اور ایسی ایکسکلوزیو انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے جو کہ ایکوریٹ بھی ہو اور جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ کپتان نے جو اہم کھلاڑی ہیں ان کو ذمہ داریاں دے دی ہیں. تو بڑی خبر یہی ہے کہ مراد سعید اور اعظم سواتی کو ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے. خیبر پختونخوا کی جو سینٹ انتخابات ہیں اس میں مراد سعید اور اعظم سواتی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے. سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جو خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ ممبرز ہیں پروونشل اسمبلی سے, وہ ان دونوں امیدواروں کو ووٹ دیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک بڑا مرحلہ جو ہے وہ طے ہونا ہے اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ کیا اعظم سواتی اور مراد سعید کی سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے ہیں یا نہیں, کیونکہ دونوں کے شناختی کارڈ جو ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں اور عام انتخابات میں بھی دونوں نے حصہ اسی وجہ سے نہیں لیا تھا. لیکن اس بار کپتان نے اصولی فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ دونوں کو سینٹ انتخابات میں میدان میں اتارنا ہے اور دونوں نے کاغذات نامزدگی کل جمع کروا دیں گے. یعنی کل جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کا معاملہ شروع ہوگا. الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے. 2 اپریل کو سینٹ کے الیکشن میں پولنگ ہوگی لیکن کاغذات نامزدگی جو ہے وہ 15 سے 16 مارچ تک جمع کروانے ہیں. اس کے علاوہ جو قاضی انور صاحب ہیں خیبر پختونخوا سے, ان کو بھی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر سینٹ کے الیکشن میں امیدوار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے. فیصل جاوید کا ایک بار پھر جو ہے وہ نام گردش کر رہا ہے. فیصل جاوید کی بھی پوری کوشش ہے کہ وہ بھی سینٹ کے انتخابات لڑیں اور کبھی امکان یہی ہے کہ فیصل جاوید کو بھی ٹکٹ مل جائے گا. اس کے علاوہ مرزا افریدی جو اس سے پہلے ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں, ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بار پھر ٹکٹ دیا جائے گا. کچھ اور نام بھی ہیں اور پنجاب میں جو ہے وہ بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں جس میں پنجاب سے 4 مجموعی طور پر جو ہے وہ سینٹ کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, جس میں 2 جنرل نشست, 1 خواتین اور 1 ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا سے تقریباً 8 ہوں گے. 5 جو ہے وہ جنرل نشست, 1 خاتون اور 2 ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر ہوگا. یہ 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدوار نامزد کرے گی. یاسمین راشد کو پنجاب سے جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی طرف سے. ان کے ساتھ جو ہے وہ بریگیڈیئر ریٹائر مصدق ہوں گے اور انہوں نے اس سے پہلے جو الیکشن سیل بنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اندر, جنہوں نے پوری الیکشن مہم دیکھی اس ساری مشکل حالات میں اور جس طریقے سے انہوں نے پورے اس الیکشن کمپین کو ڈیزائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو 250 سے زیادہ امیدواروں کے مختلف انتخابی نشانات تھے, وہ انتخابی نشانات پورے پاکستان کے ہر کونے کونے تک, ہر کریا گاؤں دیہاتوں تک پہنچانے میں ان کا بڑا کلیدی کردار تھا, کیونکہ انہوں نے الیکشن سیل جو پاکستان تحریک انصاف نے مرتب کیا تھا اس کو لیڈ کر رہے تھے اور ایک نیا تجربہ انہوں نے کیا اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہے. جس طریقے سے انہوں نے انتخابی نتائج, انتخابی نشانات جو ہے اپنے امیدواروں تک پہنچائے, تو اب ان کو سینٹ کے تو میں بھی میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف 4 سینیٹر جو ہیں وہ پنجاب میں اپنے کامیاب کروا سکتی ہے. اس کے علاوہ یاسمین راشد خاتون کی سیٹ کے اوپر ہوں گی اور جو
حامد خان ہے، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بھی نامینیٹ کیا گیا ہے جنرل سیٹ کے اوپر۔ زلفی بخاری کو جو ہے وہ بھی جنرل سیٹ کے اوپر نامینیٹ کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی منظوری کے بعد۔ تو یہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ اپنائی گئی ہے۔ پنجاب میں تو کوئی بڑا سرپرائز نہیں ملا، لیکن خیبر پختونخوا میں مراد سعید اور اعظم سواتی کی صورت میں آپ کو سرپرائز ملے گا، اور اب اس کا جو اصولی فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے۔ اس کی منظوری جو ہے وہ کور کمیٹی نے دینی ہے، جس کا اجلاس اب اس وقت چل رہا ہے۔ جب تک یہ ویلاگ اپلوڈ ہو جائے گا تو اجلاس کے فیصلے جو ہے وہ بھی سامنے آ چکے ہوں گے، لیکن عمران خان نے منظوری دے دی ہے اعظم سواتی کی بھی اور مراد سعید کی بھی۔ مریم نواز کے سامنے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی رپورٹ گئی ہے۔ انہوں نے خصوصی طور پر اڈیالہ جیل کی رپورٹ مانگی تھی، اور خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ عمران خان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو کس طریقے سے سہولیات جو ہے وہ جیل میں دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر رپورٹ مانگی تھی، وہ رپورٹ ان کے سامنے جا چکی ہے، اور اب جس طریقے سے ان کو یہ رپورٹ سامنے گئی ہے میڈم مکھیہ منتری کی کے سامنے، وہ کافی زیادہ آگ بگولا ہوئی ہیں۔ انہوں نے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے، اور ان کے سامنے جو یہ رپورٹ گئی ہے کہ عمران خان وہاں پر ایکسرسائز کے لیے بھی ان کو جگہ ملی ہوئی ہے، ان کو ایکسرسائز کے لیے سائیکل مشین بھی دی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنی پوری اڈیالہ جیل کے اندر 24 گھنٹے گزارتے ہیں، وہ ساری رپورٹ ان کے پاس جب گئی ہے اور ان کو یہ علم ہوا ہے کہ عمران خان تو ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں۔ عمران خان نہ کوئی شکایت ایسی کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں پر جو ہے وہ صاف ستھری جگہ نہیں مل رہی، نہ ان کی طرف سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ مجھے گھر کا کھانا نہیں مل رہا، نہ ان کی طرف سے یہ شکایت مل رہی ہے کہ مجھے کپڑے استری کرنے کے لیے کوئی فرائی پین جو ہے وہ میں فرائی پین کے ساتھ کپڑے استری کرتا ہوں، یا کپڑے استری کرنے کے لیے مجھے کوئی استری نہیں مل رہی۔ اس طرح کی انفارمیشن یا اس طرح کی رپورٹس جب اڈیالہ جیل کے اندر سے نہیں گئی تو انہوں نے کافی زیادہ اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا ہے، اور مریم نواز کی جانب سے یہ حکم نامہ آیا ہے کہ جو عمران خان کو سہولیات دی جا رہی ہیں اس کو محدود کیا جائے۔ جو ان کو ایکسرسائز کے لیے مشین دی گئی تھی، اب وہ مشین کیونکہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا، عدالت یہ فیصلہ دے چکی ہے، تو اب انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا، انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان سے یہ مشین بھی کسی طریقے سے چھین لی جائے، لیکن ان کو یہ پھر بعد میں بتایا گیا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت کا حکم نامہ ہے، اور عدالت کے حکم کی وجہ سے ان کی یہ ایکسرسائز مشین اور دیگر سہولیات جو ہے وہ دی گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ان کا جو سیل ہے، جو ان کو چہل قدمی کے لیے جو جگہ دی گئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اتنی زیادہ آزادی کے ساتھ ان کو کیوں رکھا گیا ہے، اس کو بھی محدود کیا جائے۔ تو پھر ان کو بار بار یہ بتایا گیا کہ یہ سارا جو ہے وہ ابتدا میں عمران خان کو یہ سہولیات میسر نہیں تھی۔ عمران خان نے یہ سہولیات جو ہیں وہ سائفر کے جو خصوصی عدالت کے جج ہیں ابو الاسناد محمد ذوالقرنین، ان کے سامنے یہ درخواست دی تھی، اور ان کے سامنے انہوں نے یہ درخواست دینے کے بعد ان کی یہ تمام سہولیات جو ہیں وہ عدالتی حکم نامے کے بعد ان کو جیل کے اندر یہ سہولیات ملی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب ملاقات سے بھی جو ہے وہ ان کو محدود کر دی جائے۔ یہ کون سی جیل میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چاہے جو وکیل چاہے جا کے مل لے، اور کوئی بھی جا کر ان سے ملاقات کر لیتا ہے، تو اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی اپنائی جائے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے سنگل رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا کہ عمران خان سے جو ان کے وکلاء کی ملاقاتیں ہیں وہ کرنے کی اجازت دی جائے، اس کا فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اب اس میں جو عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ یہ طے کر لیں کہ کون کون سے وکلاء جو ہیں وہ عمران خان سے ملیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے ساتھ 16 وکیل 20 وکیل ملاقاتیں کریں۔ اب یہ طے کیا جائے گا، جس میں شیر افضل مروت، بیرسٹر گوہر، عمیر نیازی اور ایک آدھ وکیل اور ہیں، وہ جا کر عمران خان سے ملاقات کریں گے، اور پھر یہ میکینزم اب طے ہوگا کہ کون سے وکیل جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اجازت دی جائے گی، اور یہ عمران خان کی مرضی کے مطابق وہ ایک لسٹ مرتب ہوگی، اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے اڈیالہ جیل کے اندر زیادہ ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی تھی، سیاسی فیصلے بھی وہاں پر ہونا شروع ہو گئے تھے، اسد کیسر بھی وہاں بار بار جا کر مل رہے تھے، اس کے علاوہ جو علی امین گنڈاپور وہاں پر جا کر ملے، عاطف خان وہاں پر جا کر ملے۔ تو اڈیالہ جیل ایک طرح سے سیاسی مرکز بن گیا تھا، جو کہ
ग्रां गुजरा है मैडम मुख्यमंत्री जी मरियम नवाज साहिबा के ऊपर, इसलिए उन्होंने ये एक्शन लिया है और फिर अदालत का जो है वो दरवाज़ा खटखटाया गया है और अदालत ने अब मुनासिब हुक्मनामा जो है उस हवाले से जारी कर दिया है। अब वो सियासी मुलाकातें महदूद हो जाएंगी, क्योंकि उस वक्त वो सियासी मुलाकातों में इमरान खान को ये कहा जा रहा था कि आप कुछ देर के लिए बनिगाला मुंतकिल हो जाएं, कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें और जब इस हुकूमत को थोड़े दिन के लिए चलने दें, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कैसे आपके लिए कोई गुंजाइश बनती है। लेकिन इमरान खान ने उसके ऊपर जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कहा है और इमरान खान अभी तक अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। वो ये समझते हैं कि जिन लोगों ने अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला है उनके साथ किसी सूरत मफाहमत नहीं हो सकती और अगर किसी के साथ बातचीत होनी है, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन करना है और मफाहमत करनी है या मुज़ाकरात करनी है, तो उसमें सबसे पहली शर्त तो ये है कि अवामी मैंडेट को वापस किया जाए। जो 8 फरवरी का अवामी मैंडेट है उसको वापस किया जाए। उसके लिए जो 4 हलके हैं वो खुलवाए जाएं। उसके साथ साथ जो ख़वातीन और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त कैद हैं और गैर कानूनी तौर पर उनके ऊपर बिला जवाज़ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमात को वापस लिया जाए। और तीसरी जो शर्त है वो शर्त ये है कि जो धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाता है उसको जो कारकुनान के ऊपर तशद्दुद है या उनको एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, वो एहतजाज करने की उनका आइनी हक है, वो एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए। तो इन 3 शराइत के बगैर जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात या किसी किस्म की मफाहमत या इस हुकूमत को चलने के लिए कोई भी तावन करने का इमरान खान ने कोई गारंटी नहीं दी। तीसरा जो अहम नुक्ता हमने आज इसके इस व्लॉग में पेश करना है वो ये है कि काजी फाइज ईसा की अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि अब जो पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ बड़ा फैसला एक्सपेक्ट कर रही थी वो फैसला उनके खिलाफ आया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त थी वो दरखास्त मुस्तरद हो गई है। अभी तक ये जो व्लॉग जिस वक्त अपलोड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब तक उनका तहरीरी ऑर्डर जो है वो नहीं आया। तफसीली तौर पर उस ऑर्डर में क्या लिखा है, क्या वजूहात हैं, वो सामने नहीं आया। लेकिन जो वकला इस बारे में कह रहे हैं उनका ये मानना है, उनका मौक़िफ़ ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन की बुनियाद के ऊपर इस दरखास्त को मुस्तरद किया है, क्योंकि इसकी पूरी जो जुरिस्डिक्शन है वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक नहीं है, बल्कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली भी है। तो इस बुनियाद पर उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की है। अब जो तहरीरी ऑर्डर आएगा तो उसमें चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी कि पेशावर हाई कोर्ट ने किस वजूहात की बुनियाद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मुतालिक जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की है। अब ये जो मामला है ये मखसूस नशिस्तों का, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएगा। एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इम्तिहान होगा कि वो कैसा बेंच जो है वो इस दरख्वास्त के लिए तश्कील देते हैं और वो बेंच क्या फ़ैसला देता है। लेकिन ये जब मखसूस नशिस्तों के मुतालिक कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट कर देगी तो उस वक्त तक जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो भी हो जाएंगे और ऑलरेडी जो है वो स्पीकर का इंतखाब भी हो गया, वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो गया, उसके साथ साथ सदर मुमलिकत का जो अहम तरीन इंतखाब था वो भी हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में देती भी है तो इस वक्त जो लग ये रहा है कि सेनेट का जो इंतखाब है वो भी 2 अप्रैल को हो जाएगा। उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगर कोई रिलीफ मिलता भी है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देगी, वो सेनेट इंतखाबात के बाद देगी और उससे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ मिल सकता है कि जो 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर डाका डालने के बाद हुकूमत की बन चुकी है, वो 2/3 अक्सरियत जो है वो शायद उसका रास्ता रुक जाए। बसूरत दीगर जो है वो मामला इसी तरह ही है कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या पूरी फील्ड ही हुकूमत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक कुछ मुश्किलात ही हैं, लेकिन जो अपीलें हाई कोर्ट में दर्ज की गई हैं उससे कुछ अच्छी खबर आ सकती है। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।